کیا میں تمہیں گالی دے رہا ہوں تمہاری ماں کو یا تمہاری باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں؟ کسی سے کم نہیں. الحمدللہ آج بھی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، علماء تو علماء، جو دیندار علماء ہیں نا، اسلامی علم رکھنے والے اپنی جگہ پر، سارے اسلامی علم رکھنے والے بھی فی زمانہ بریلی کے ایک امام مجدد دین و ملت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جواب نہیں لا سکتے. یہ متفقہ علماء کا قول ہے، متفقہ علماء کا قول ہے. اپنی بات تو چھوڑیں علوم اسلامیہ کی، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی سائنس، فزکس، جیومیٹری، جغرافیہ، میتھمیٹکس، بائیولوجی، ان سب میں کوئی ماہر آدمی ہے، میں اس سے بھی کہتا ہوں کہ آؤ اور میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ان علوم میں تم جواب لا کر دکھاؤ. ایک غلام مصطفیٰ نے دنیا کو بتایا ہے کہ نبی کا جو غلام ہوتا ہے وہ کسی سے کم نہیں ہوتا. نہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میتھس میں کوئی جواب، نہ ان کی جیومیٹری میں، نہ ان کی فزکس میں. سائنٹسٹ وہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے ہیں کہ آج تک ان کے نظریے کو رد نہیں کیا جا سکا. علم نجوم میں مہارت، یہ سارے وہ علوم ہیں جن کی طرف آج علماء جاتے بھی نہیں. میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے میرے عزیزوں، یہ سوچ رکھنا چھوڑ دو کہ اسلام میں پورے آنے کے بعد ترقی نہیں ہو سکتی. یہ سوچ نکال دو. بلکہ میں کہتا ہوں اصل ترقی کا دروازہ کھلتا ہی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آؤ، یہاں سے اصل دروازہ کھلتا ہے. اعلیٰ حضرت خود ہی کہتے ہیں بچپن میں مجھے شوق تھا کہ فلسفہ پڑھوں، منطق پڑھوں، اور منطق فلسفہ کی کتابیں لے کر بیٹھتا تھا. میتھس، حساب کتاب، ریاضی پڑھنے کا بھی شوق تھا. ان کے والد صاحب علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور کہا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ منطق، فلسفہ، یہ میتھس کی کتابیں ہیں. ان کے والد گرامی نے وہ کتابیں لے لی اور کہا اس کو چھوڑو، رکھو، حدیث رسول پر توجہ دو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث اور فقہ پر توجہ دو. باقی سارے علوم اللہ خیرات میں یوں ہی عطا کرے گا. یہ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا، اور حساب و کتاب میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، سارے علماء جانتے ہیں. میتھس کے ایسے ایسے فنڈے انہوں نے لکھ کر کے رکھے ہیں کہ جن کو اچھی اچھی یونیورسٹی کے پروفیسر آج بھی حل نہیں کر پاتے. ہم نے پوچھا اعلیٰ حضرت اتنے حساب کتاب کہاں سے سیکھے؟ اقلیدس، لوگارزم، بہت سارے ایسے علوم ہیں جن پر آج اچھے لوگ، اچھے بڑے لوگوں کو ابھی مہارت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے صرف جمع، نفی اور ملٹیپل، یعنی پلس مائنس ملٹیپل، ضرب، جمع، نفی، ضرب، 3 ہی حساب سیکھے تھے بس. باقی سارے علوم کہاں سے آیا اعلیٰ حضرت کو؟ میتھس میں اتنی مہارت کیسے آئی؟ اعلیٰ حضرت کے وہ عشق رسول کی برکت تھی. میرے عزیزو، یہ سب باتوں کا خلاصہ میرا یہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھرائی کمی وقار میں. اور سچ فرمایا میرے رب ذوالجلال نے کہ ایمان میں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے غلام بن جاؤ. اور کب پورے غلام بنو گے؟ غلامی پوری کب ہوتی ہے؟ 4 نعرے لگانے سے، 4 نعتیں پڑھنے سے، 4 راتیں جاگنے سے. غلامی کمپلیٹ کب ہوگی تمہاری؟ داڑھی رکھ لینے سے، ٹوپی رکھ لینے سے نہیں. ہم حضور سے ہی پوچھتے ہیں آقا ہماری غلامی مکمل کب ہوگی؟ میرے آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور فرماتے ہو اس وقت تک تم مکمل غلام، مکمل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس درجے محبت نہیں کرو گے،
غلامی کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور ایک حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں جب اس وقت تک تم مومن مکمل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی پوری خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بناؤ گے. تمہاری اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق جب تک نہیں بناؤ گے مکمل مومن نہیں بن سکتے. عزیزان گرامی وقار، ایمان جب مکمل آتا ہے تب اللہ کی مدد بھی نازل ہوتی ہے. کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے. غلامی کو مکمل کرو. اس دربار کی اگر غلامی کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام عطا کیا ہے تو اس کو ہلکا مت جاننا ہے مومنوں. مسلمانوں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے سینے میں جو ایمان ہے یہ یوں ہی مفت میں تمہیں ملا ہوا ہے، اس کے لیے تم اس کی قدر نہیں کر رہے؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کروڑوں لوگوں میں اللہ نے چن کر کے تمہیں اپنے نبی کا غلام بنایا ہے، اربوں میں، لیکن اندازہ نہیں کر پا رہے ہو تم کہ تمہارے سینے میں کتنی بڑی دولت ہے. اور اس دولت کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی دولت سے اور کسی طاقت سے خوف کبھی نہیں آنا چاہیے. تمہیں پتا ہے صحابہ اکرام 400 کی تعداد میں تھے، صرف 400 یا 500 کی تعداد میں تھے. اس وقت مدینہ طیبہ میں 400-500 صحابہ بات کس چیز کی کرتے تھے جانتے؟ ان کے پیروں میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھی. کپڑے جو پہنتے تھے ایک شال ہوتی اور ایک تہبند اکثر صحابہ کی. کھانے کا حال یہ تھا کہ 2 کھجوریں مل جائیں تو پورا دن گزر. ان حالتوں میں وہ صحابہ جب ڈسکس کرتے تھے، بیٹھ کر کے بات کرتے تھے، تو یہ نہیں کہ اس سال کھیتی باڑی میں کتنا منافع آئے گا، فصلیں کتنی نکلیں گی، نہیں. یہ نہتے صحابہ جب بیٹھ کر کے بات کرتے تھے تو یہ بات کرتے تھے کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کو فتح کیسے کیا جائے گا. یہ عام بات نہیں کر رہا ہوں. ایک گاؤں والے بیٹھ کر کے اگر امریکہ اور رشیا کے فتح کی بات کریں تو دنیا مذاق اڑاتی ہے. اس وقت مکہ والے ان پر ہنستے تھے. ان لوگوں کو دیکھو بڑی چھوٹی سی تعداد ہے، 400-500 کی تعداد ہے، پیروں میں چپل نہیں، کھانے پینے کے لیے گھروں میں فاقہ چلتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے پیوند لگے ہوئے ہیں، اور بات کرتے ہیں قیصر و کسریٰ کو پلٹنے کی. اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتوں کا نام ہے یہ. ایران کی حکومت کو کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کی حکومت کو قیصر کہا جاتا تھا. لیکن یہ صحابہ اس وقت اتنی بڑی طاقتوں کے پلٹنے کی بات کرتے تھے. تو کیوں؟ میاں کچھ سوچ سمجھ کر کے بات کرتے ہیں، یوں ہی تو نہیں. جس کو یہ اندازہ ہو کہ میں کر سکتا ہوں تبھی وہ بات کرے گا. ایسی ہوائی فائرنگ تو نہیں. اور صحابہ نے کر کے بھی دکھایا. کون سی دولت تھی ان کے پاس؟ وہ کبھی تعداد کی طرف دیکھتے تھے، کبھی ہتھیار کی طرف دیکھتے تھے، کبھی اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے تھے، کبھی اپنے محلات کی طرف دیکھتے تھے. ارے پیپل کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے مشورے کیا کرتے تھے. جنگوں کے بڑی بڑی جنگوں کے مشورے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ہو جاتے تھے. عزیزان گرامی وقار، ان صحابہ کے پاس اگر سب سے بڑی کوئی دولت تھی تو ایمان اور عشق مصطفیٰ کی دولت تھی. انہیں کہیں وہ کمزور نہیں کرتی، کہیں کمزور پڑنے نہیں دیتی. آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں، بکھرے ہوئے لوگ ہیں. مجھے یہی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تمہیں ڈرا کر کون رکھ رہا ہے؟ کون ڈرایا ہوا ہے تمہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں اے جمشید پور کے غیور مسلمانوں، تمہیں اگر اپنے ایمان پر یقین ہے تو پھر اس تعداد کو کبھی نہ دیکھنا. تنہا بھی میدان میں کھڑے رہو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور جو رسول یہ فرماتے ہیں کہ میرے امتی کے یہ کھینچ رہا ہے
درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد والی واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. میں دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر کے چلتا ہوں کہ ایمان جب کسی کے سینے میں موجزن ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا کی ساری طاقتوں کو ایک طرف رکھتا ہے اور اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اس کے لیے فرسٹ پرائیوریٹی ہوتی ہے. سب سے پہلے مقام پر مومن بندہ کیا سوچتا ہے؟ دنیا روٹتی ہے تو روٹے مگر میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا خدا مجھ سے نہ روٹے. یہ مومن کی زندگی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک غزوے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے، غزوہ بنو مستلق. یہاں سے جب لوٹ رہے تھے تو ایک کنویں پر جھگڑا ہو گیا تھا دو لوگوں کے بیچ میں. وہ حضرت عمر کا ایک غلام تھا اور حضرت سعد کا ایک غلام تھا. دونوں میں پانی لینے پر کچھ جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ انصار اور مہاجرین کو جانتے ہیں آپ؟ انصار وہ صحابہ جو مدینے میں ہی رہتے تھے حضور کے آنے سے پہلے بھی، اور مہاجرین وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے. دونوں جماعتوں میں تکرار ہو گئی. ظاہر سی بات ہے، ایک مہاجرین میں کا تھا غلام اور ایک انصار میں کا تھا. اور یہ لڑائی لڑوایا کون تھا؟ ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی نام کا، اور یہودیوں کا وہ پٹھو تھا، اعلی کار تھا، جیسے آج سعودی میں بیٹھے ہوئے. پورے طور پر نشانہ مسلمانوں کو اس بات کا بنایا جاتا ہے کہ ان کے اندر تفرقہ ہو. یہ جتنے بٹیں گے اتنی دنیا ان پر حکومت کرتی رہے گی. ان کو کاٹنے کی ہر بار کوششیں ہوتی ہیں، جماعت در جماعت. ان میں جتنے فرقے بنائے جائے اچھا ہی ہے، دنیا یہی پلان کرتی ہے. تو اس وقت دو جماعتوں میں جو جھگڑا لگایا گیا تھا وہ منافقین کی طرف سے، لیکن بہت جلدی وہ صلح میں تبدیل ہو گیا اور دونوں جماعتیں آپس میں محبت کے ساتھ پھر مدینے کی طرف لوٹنے لگی. تو عبداللہ بن ابی جو تھا منافق، اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ لوگ آئے ہیں مکہ سے مدینے میں اور ہم پر ہی اب چڑھنے لگ گئے، جھگڑے ہم سے ہی ہونے لگ گئے. لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اس نے کہا اب اگر ہم مدینہ لوٹتے ہیں تو ان ذلیلوں کو، کمینوں کو ہم نکالیں گے. ذلیلوں کو اور کمینوں کو کس کے لیے کہا اس نے؟ اس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں. یہ سب مہاجرین میں ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. اس منافق نے تانا یہی مارا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں اور ان ذلیلوں کو ہم نکالیں گے. حضور تک یہ بات پہنچی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیت بھی آ گئی سورہ منافقون میں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. خبردار، عزت صرف اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے. منافقین اس بات سے بے خبر ہے. عزت تو صرف ایمان والوں کی. اب سنیے بات جو میں کہنے جا رہا ہوں کیا ہے. عبداللہ بن ابی یہ سڑن تو پیدا کیا، یہ بدبو تو اس نے پیدا کیا. اس کے بیٹے حضرت حباب صحابی ہیں. عبداللہ منافق ہے لیکن بیٹے صحابی ہیں. منافق کا مطلب یہ جماعت میں وہ بھی مسلمان بن کر تھا، ایسا نہیں کہ کھلا ہوا دشمن سامنے سے، اندر سے منافقت کرتا تھا. تو حضرت حباب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے یہ خبر ملی کہ میرے باپ نے ایسا کہا ہے کہ اگر ہم مدینے لوٹیں گے تو ذلیلوں کو نکالیں گے. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تلوار لے کر اپنے باپ کی گردن مار دوں، میں اپنے باپ کی گردن اڑا دوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیوں تم ایسا کیوں کرنے جا رہے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، کتنی ایمانی غیرت تھی حضرت حباب کے اندر. کہتے ہیں یا رسول اللہ
اگر میں نہیں مارا، مدینے جانے کے بعد اگر پھر دونوں جماعتوں میں تکرار ہو گئی اور میرے باپ کو کسی اور نے مارا، وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے کسی اور مومن صحابی نے مار دیا، تو پھر باپ کی محبت میرے اوپر غالب آ کر میں کہیں انتقام نہ لے لوں مومن سے، اس لیے یہ کام میں خود اپنے ہاتھوں سے ہی کیوں نہ کر دوں۔ اپنے باپ کے بارے میں میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم بھی نہیں آیا، کیونکہ یہ اس کا نفاق ظاہر نہیں تھا، آپ نے منع فرمایا، اور اس کے باوجود بھی حضرت حباب آتے ہیں، بیچ راستے پر کھڑے ہو کر کے اپنے باپ سے کہتے ہیں کیا تو نے یہ جملہ کہا کہ ہم مدینے لوٹیں گے تو ذلیلوں کو نکالیں گے اور ہم عزت والے ہیں؟ کہا میں نے نہیں کہا، جھوٹ بول رہا تھا، بدل رہا تھا، لیکن حضرت حباب راستے پر کھڑے ہو گئے، کہا کہ اگر تو نے اقرار کر لیا تو میں تیری گردن مار دوں گا، انتظار نہیں کروں گا۔ تو باپ نے کہا کہ حباب تو میرا بیٹا ہے، کیا تو میری گردن مارے گا؟ کہا ہاں، جس کے لیے مار رہا ہوں وہ میرا رسول ہے، تو باپ ضرور ہے لیکن جس کے لیے اٹھاؤں گا وہ میرا رسول ہے، اس کے آگے میرے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ ایمان جب کسی کے سینے میں موجزن ہوتا ہے، نہ وہ رشتے دیکھتا ہے نہ طاقتیں دیکھتا ہے۔ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ حدیث پاک میں پوری کر جاتا ہوں۔ حضرت حباب کھڑے رہے اور کہا میں تجھے اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ کھڑے رہے مدینے کے باہر اپنے باپ کا راستہ روک کر کے کہ جب تک تو یہ بات نہیں کہے گا کہ محمد اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں اور ہم ذلیل ہیں، جب تک تو یہ نہیں کہے گا میں مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ راستہ روک کر کھڑے رہے۔ عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ بیٹے کے تیور ہی کچھ اور ہیں، بیٹے کا جلال ہی کچھ اور ہے۔ آخر کار اقرار کیا اور کہا ہاں حباب، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور ان کے سارے ساتھی عزت والے ہیں، کمینے اور ذلت والے تو ہم ہیں۔ میرے عزیزو، ایمان کی بشاشت جب سینے میں ہوتی ہے تو پھر بندہ باپ کو بھی نہیں دیکھتا۔ دنیا آج یہ سمجھتی ہے کہ گستاخان رسول کے لیے لہجہ ہلکا ہونا چاہیے، نرم لہجہ ہونا چاہیے، اور دلیل میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو نرم بات کرو، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ میرے عزیزو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا وہ یاد رہا، لیکن اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا وہ یاد نہیں رہا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے کیا کہا دشمنوں کے لیے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی ان کافروں اور منافقین کے خلاف آپ جہاد فرمائیں اور سختی کریں، سختی کریں، یہ نبی کو حکم آیا۔ اور آج مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اتنے سخت لہجے کی وجہ سے کئی لوگ بدزن ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، بدزن کیوں ہوتے ہیں؟ کیا میں تمہیں گالی دے رہا ہوں تمہاری ماں کو یا تمہاری باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں؟ میں اگر بات کہوں کہ ایمان کی علامت ہی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت ہوتی ہے، دشمنی کرنے والوں سے ہمیں بھی دشمنی ہوتی ہے، یہی ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر تمہارے سینے میں ایمان پورا نہیں آیا تو رسول کے دشمن بھی کبھی کبھار تمہیں اچھے لگنے لگ جاتے ہیں۔ کیسے تم ہاتھ ملاؤ گے اس سے؟ آج شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، میں یہاں رک کر کے کہنا چاہتا ہوں ایمان ذرا بھی تمہارے سینے میں ہوتا، میرے عزیزو تمہارے باپ کو گالی دینے والے کو کبھی اپنے گھر نہیں بلاتے، سلام کلام چھوڑ دیتے ہو۔ تمہاری ماں کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، گندی گالیاں دے دے تمہاری ماں کو، بتاؤ کیا تم اس کے گھر میں رشتے کرتے بیٹھے رہو گے؟
اپنے گھر میں چٹائیاں بچھا کر اسے دعوتیں کھلاتے رہو گے؟ تم تو دنیا میں اپنے ماں باپ کے خلاف برداشت نہیں کرتے، یہ تو تمہارے دنیاوی معاملات ہیں، مگر ایمان والے کی مثال یہ ہوتی ہے، ام حبیبہ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، حضور کی زوجہ ام حبیبہ، یہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ باپ ایمان نہیں لایا تھا، باپ ایمان نہیں لایا ابو سفیان، اور بیٹی رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ ایک بار ابو سفیان مدینے آیا، اور مدینے آ کر کے صحابہ سے بات چیت کرنا تھا، کیونکہ ایگریمنٹ ٹوٹ گیا تھا صلح حدیبیہ کا، تو یہ واپس کرنے کے لیے، ری ایگریمنٹ کرنے کے لیے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی نہیں بات کر رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بات نہیں کر رہے تھے، تو ابو سفیان نے یہ سوچا اپنی بیٹی کے گھر جاتے، ظاہر سی بات ہے ام حبیبہ سگی بیٹی ہے، بیٹی کے گھر جاتے ہیں اور بیٹی کو تھوڑا سا منا لیں گے، وہ اپنے شوہر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منا لے گی، بات بن جائے گی۔ لوگ آج بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ داماد کو مٹھی میں رکھ لیتے ہیں۔ ابو سفیان گیا ام حبیبہ کے گھر، حضور کی زوجہ ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں سنو۔ جیسے ہی گھر میں آیا، حضرت ام حبیبہ نے دیکھا باپ آیا ہے، کئی سالوں کے بعد آیا ہے، کئی سالوں کے بعد آیا ہے۔ آتے ہی بچھونا بچھایا ہوا تھا، بستر نیچے لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی ابو سفیان گھر کے اندر داخل ہوا، بیٹھنے کی کوشش کیا تو ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا، چٹائی ہٹا دی۔ یہ عربوں کے لیے توہین تھی، کسی بھی مہمان کی توہین ہے یہ۔ ابو سفیان تن کے کھڑا ہو گیا، ام حبیبہ یہ تو نے کیا کیا؟ کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ ام حبیبہ نے کہا یقیناً باپ ہے، لیکن بستر رسول اللہ کا ہے، میں ان کی امانت دار بیوی ہوں، کسی نجس اور مشرک کو اس پاکیزہ طہارت والے بستر پر اس وقت تک بیٹھنے نہیں دے سکتی جب تک اس کے سینے میں ایمان نہ آ جائے، اپنے سگے باپ کے لیے۔ ہاں یہ ہے ایمان کی علامت، اللہ کے رسول سے محبت ہو اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت ہو، اور ان کے دشمنوں سے بغض و عداوت بھی ہو، یہی ایمان ہے۔ آج میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، بہت سارے لوگ ہمیں اس سے قبل بولتے بھی تھے کہ ارے میاں آپ سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں سے ملتے نہیں ہیں۔ ہاں یہ تمام باتیں بہت دنوں تک چرچے میں رہی ہیں، اور آج وہ لوگ بھی پتہ نہیں سن رہے ہوں گے تو جو بڑے چرچے میں ہیں۔ زندگی بھر جس کی جوتیاں تم چھاٹتے رہے، صاف کرتے رہے، انہوں نے ایسا کک مارا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں۔ سنیے بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہمارا دل درد کرتا ہے، ہم کل بھی دشمنوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، آج بھی نہیں کرتے۔ ہاں ہاتھ ملانا ہے تو صرف اسی سے ملائیں گے جس کا ہاتھ تاجدار مدینہ تک ہمیں پہنچاتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فدا کوئی حبشی غلام بھی ہو تو وہ میرا آقا ہے، وہ میرا آقا ہے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بغض، ان کی عداوت سینے میں رکھتا ہے، وقت کا بادشاہ بھی ہو تو ہماری جوتیوں کی ٹھوکر ہے، اس کی حیثیت ہمارے نزدیک کچھ نہیں سوائے جوتیوں کی نوک کے۔ میرے عزیزو، ان ظالموں سے ہم اس لیے محبت نہیں کرتے تھے کہ ان اماموں کو آج پوری دنیا کو پہچاننا چاہیے۔ مسجد حرم جیسا ممبر، مسجد نبوی جیسا ممبر جن کے پاس آج، جن اماموں کے پاس ہے، منہ میں ایسا دہی جمع ہوا ہے، بے حیائی وہاں پھیلتی گئی، لیکن ایک امام کی بھی زبان کبھی نہیں کھلتی۔ کیوں نہیں کھلتی؟ ایمان ہوتا تو طاقتوں سے نہیں ڈرتے، اللہ اس کے رسول کی رضا کی بات کرتے۔ ایمان تھا ہی نہیں، سارا ایمان تو ریال کا ہے، سارا ایمان تو پیسوں کا ہے، سارا ایمان تو نشے میں چلا گیا ہے۔ میرے عزیزو، ان لوگوں کا کیا ایمان جنہوں نے میرے نبی پاک کے والدین کو جہنمی کہا۔ حضور پاک کے والد گرامی
حضرت عبداللہ اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کی قبروں کو بلڈوزر سے تہس نہس کیا، صاف کر دیا اور کہا ان کا ایمان ثابت نہیں، وہ شرک اور کفر پر ان کی موت ہوئی ہے۔ یہ آج بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے، ان کی آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کو جہنمی کہا، تو ایمان کہاں سے تھا ان کے پاس؟ اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پورا کا پورا دین اسلام بدلنے کے لیے وہاں ایک مرتد بیٹھا ہوا ہے جو یہودیوں کا آزاد غلام، یہودیوں کا ایک ایسا پٹھو جو پورے حرمین طیبین کو ناپاک کرنے پر لگا ہوا ہے۔ لیکن کیوں نہیں بولتے وہ لوگ؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایمان دل میں نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو انہیں یقین ہوتا کہ میں حرم کی اس سرزمین پر کھڑا ہوں کہ اگر مدد پر اللہ آ جائے تو ابابیل سے بھی مدد کرے گا۔ کون ہے ظالم بادشاہ؟ ارے اس سے بڑے بڑے آ کر کے گئے، یزید بھی آیا، حجاج بھی آیا، پتہ نہیں کیسے کیسے آئے، لیکن حق بولنے والے حرمین طیبین میں موجود تھے۔ لیکن ان اماموں کا حال یہی ہے کہ یہ بکے ہوئے تھے، زر خرید تھے، جس کی وجہ سے آج ہر بات کو آمنا صدقنا کہتے ہیں۔ اسی لیے اے مسلمانوں، میں آپ سب سے کہتا ہوں، گستاخان رسول سے تم رو رعایت رکھو گے تو ایمان ویسی چلا جائے گا۔ حضور کے دشمنوں کے لیے نرم لہجہ رکھو گے تو تمہارے پاس موجود ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ ارے میاں، عام محبت کرنے والے محبوب و محب کو میں نے دیکھا ہے، عام دنیا میں محبت کرنے والے محبوب و محب کو میں نے دیکھا ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اگر اس کے دشمن سے کبھی مل لیے تو تمہارے محبوب کو برا لگنے لگتا نہیں لگتا؟ دنیا میں آ کر کے وہ پکڑ کر کے کہنے لگتا ہے تو اس سے کیوں ملا، میرے اس سے دشمنی ہے، میں تم سے تو بڑا پیار کرتا ہوں، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن تم اس سے کیوں ملے؟ تکلیف محبوب کو ہوتی ہے۔ اے سنی مسلمانوں، اس بات کا اندازہ کرو، جنہوں نے نبی پاک کے والدین کو جہنمی کہا، تم ان سے ہاتھ شیک کر رہے ہو، گلے لگا رہے ہو، تو کیا رسول اللہ کو اس بات کی تکلیف نہیں پہنچتی کہ میرا چاہنے والا، میرا عاشق پھر میرے دشمنوں سے کیسے گلے لگا رہا ہے، کیسے یہ منافقین سے ساز باز کر رہا ہے؟ اسی کو صلح کلیت کہا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی صلح کلیت کی صحیح تعریف نہ کر کے عام لوگوں کی زبانوں میں اگر الگ انداز سے کوئی اس کو کرتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نبی کے غداروں کو سینے سے لگانا اور ان سے میل ملاپ کر کے ان سے بھی راضی رہنا، ادھر بھی رہنا، یہی تو منافقت ہے۔ منافقت کا دوسرا نام صلح کلیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہو تو پورے کے پورے نبی کے غلام بنو، پورے کے پورے بن جاؤ۔ کسی اور کے روٹھنے سے تمہارا کیا جانے والا ہے؟ کیا جانے والا ہے میرے عزیزو؟ جو دینا تھا مولا نے تمہیں بن مانگے دیا ہے۔ تمہارے سینے میں جو عشق ہے نا میرے مصطفیٰ کا، یہ تمہاری اپنی پراپرٹی ہے، تمہاری اپنی دولت ہے، اس کو بچا کر کے رکھو۔ یہ تمہارے پاس جب تک رہے گی دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، لیکن جب تم دشمنوں کے ساتھ ہلکا پن اختیار کرتے چلے جاؤ گے تو پھر یہ ایمان کی دولت بھی نکلتی چلی جائے گی۔